تو اس طرح یہ تبرک ہے، اس کا احترام کرو. عام پانی پھینکنا بھی ظاہر ہے کہ اسراف ہے، بلا ضرورت پھینک دیتے ہیں بچا ہوا کھٹ کر کے. تو یہ تو تبرک ہے، نیاز ہے. اس کا تو ایک قطرہ بھول سے بھی زمین پر نہیں جانا چاہیے. تو یہ تبرک امام علی مقام کا یہ قدموں تلے روندا جا رہا ہے. کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. یعنی ظلم یہ وہ ظلم نہیں جو بندے پر ظلم کیا جاتا ہے. ایک طرح کا مطلب ہے کہ اس کو اپنی عام زبان میں ہوتا ہے یار ظلم کیا اس نے، ایسا پانی ڈال دیا زمین پہ. تو خیر، تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ پانی جو ہے ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرے، اس طرح ترکیب سے بینچ لگا کر پیار محبت سے پلائے. اچھا، شربت بھی پلاتے ہیں سبیل میں، یہ بھی جائز ہے. شربت کی سبیل بھی جائز ہے. تو سبیل عرف میں تو اسی کو بولتے ہیں، وہ بانسوں کا وہ ایک عمارت بنا لیتے ہیں، کیا بولتے ہیں، بانس سے گاڑ کے. اصل سبیل یہ نہیں ہے. سبیل یہ کہ وہ سبیل کے لفظی معنی ہے راہ، راستہ. تو یہ کہ یعنی فی سبیل اللہ کوئی چیز دینا. اب مدینہ منورہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ حاجیوں میں وہ فروٹ، کھانا اور چیزیں بانٹتے ہیں کھانے کی. تو وہ کیا کرتے ہوتے ہیں، یہ آوازیں لگاتے ہیں سبیل 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 سبیل. تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہم جیسے بھکاری جو پہنچ جاتے ہیں. نہیں، ہم تو مدینے کے تو بھکاری ہیں نا یار، اور ہم ان سے تو مانگ نہیں رہے نا، یہ بول رہے ہیں سبیل تو لو. تو اب ان سے لینا یہ کوئی جرم نہیں ہے، نہ اس میں کوئی بے عزتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جائز. تو وہ سبیل سبیل کر رہے ہوتے تو لوگ اس کو پڑھ پڑھ کے لے رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی کیلے بانٹ رہا ہے تو کوئی کھجوریں بانٹ رہا ہے. تو اس طرح کھانے کی چیزیں لوگ بانٹتے ہیں. تو اس کو بھی لفظ سبیل سے ہی بولتے ہیں. اس کی علامت یہ بانٹنے والے کی کہ سبیل بولے تو سمجھے مفت دے رہا ہے، اور چپ چاپ لے کے بیٹھا تو سمجھے بیچ رہا ہے. تو اس لیے سبیل پتا چلا کہ یہ بانس کے مطلب ہے کہ چار بانس باندھنے کا نام سبیل نہیں ہے. سبیل منی ہے پلانا لوگوں کو، اللہ کی راہ میں دینا. تو یہ اللہ کے نام کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اور ایصال ثواب کے لیے. ان میں شہداء کربلا کے ایصال ثواب کی نیت ہو تو یہ سبیل مبارک ہے، جبکہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو. تو اب یہ کہ جو آپ کے احباب اسلامی بھائی اس طرح کرتے ہوں، ان کو یہ مشورے دیں آپ کہ یار بینچ لگا دو. آپ لکھ کر ان کو دے دیں جو میں نے عرض کیا سنتیں، کہ پانی بیٹھ کر، دیکھ کر، سیدھے ہاتھ سے پکڑ کر، بسم اللہ پڑھ کر 3 سانس میں پینا چاہیے. یہ لکھ کر لگا دیں تو انشاءاللہ یہ سنتوں پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل. آپ کو اچھا مشورہ دینے کا بھی ثواب ملے گا، اور ان کو اپنے بیانات کی ترغیب دلائیں. سبیلیں بعض بڑی بارونق جگہوں پر لگی ہوتی ہیں، ان کو کوئی اسکرین لگوا دیں ترکیب سے، محبت سے، اور مکتبۃ المدینہ کی VCDs اس پہ چلوائیں. مدینہ ہو جائے گا. بابا مدنی چینل بھی دعوت کی دھوم مچے گی. بابا مدنی چینل بھی چل سکتا ہے. جی مدنی چینل بھی چل سکتا ہے. ہاں، مدنی چینل لگا دیں 25 گھنٹے انشاءاللہ روزانہ. اس میں تو ابھی تو مدنی چینل پر ماشاءاللہ محرم، اہل بیت، کربلا ہو رہا ہے. ابھی ذکر کربلا چل ہی رہا ہے بابا، ذکر شہداء. ہاں، تو یہ کہ آپ مدنی چینل بھی وہاں اپنا ٹی وی سیٹ لا کے رکھ دیں اور صرف مدنی چینل اس پہ چلائیں. بابا اس وقت افریقہ میں اور دنیا میں کہاں اس وقت مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی ترغیب ہونا بابا کہ یہ اپنی دکانوں پر یا جہاں ان کے لیے ممکن ہو ہر جگہ مدنی، کیونکہ ٹی وی سیٹ جو ہے نا اب تو دکانوں میں، ہوٹلوں میں، اپنے کاروباری مراکز میں، ہر جگہ پر، شاپنگ سینٹروں میں، تو ہر جگہ پر ٹی وی تو اب وہ ایک حصہ بن گیا ہے. تو لوگ مطلب ٹی وی لگاتے ہی ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے، یا کسی بھی مقصد کے تحت آپ کہتے ہیں. تو اگر یہ ہمارے اسلامی بھائی چاہیں جو دنیا بھر میں سب سن رہے ہیں کہ یہ اپنے اپنے مقامات پر جہاں ان کی چلتی ہو، بٹ مدنی چینل شروع کروا دیں. دکانوں پر، ہوٹلوں پر، پان کی دکانوں پر، بسوں میں، ویگنوں میں، جہاں کلینک ہو گئے، کلینک میں، حجام کی دکانوں میں، وہ حرج نہیں ہے کیا ہے. یعنی مطلب وہ ہیئر کٹنگ سیلون جو ہوتے ان میں بھی سب جگہ مطلب مدنی چینل کا وظیفہ آپ سنبھال لیں کہ جہاں مدنی بس آپ بالکل وہ جو نہیں تاکتے ہیں کہ کہاں گاہک میرے کو مل جائے، تو آپ تاکتے رہیں کہ یار یہاں چل سکتا ہے. تو اس کو سمجھائے کہ مدنی چینل چلاؤ بھائی، مدنی چینل چلاؤ بھائی، مدنی چینل چلاؤ. ایک شخص کا اللہ آپ کو روزی میں برکت دے گا. مدنی چینل چلاؤ. ایک شخص کا واقعہ پڑھا، اس کے وہ جذبے کے متعلق یہ سمجھانے کے لیے کسی نے لکھا ہے اخبار فروش سے متعلق کہ وہ ایک شخص کہیں نیا گھر شفٹ ہوا، اس کا رہنے کے لیے آیا. صبح جب یہ رات گزاری، جب صبح اس نے اپنی گھر کی وہ بالکنی کھولی تو اخبار پڑا ہوا تھا.
تو اس کو پتہ نہیں یہ اخبار کیسے آ گیا, میں تو رات تو رہنے آیا ہوں اور کیسے پتہ چلے گا میں یہاں رہنے کے لیے آ گیا ہوں. تو جب وہ ایک آدھ 2 دن کے بعد اخبار والے سے رابطہ ہوا تو اس نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ میں یہاں رہنے کے لیے آ گیا؟ کہا مجھے کسی نے نہیں کہا, میں نے سے گیلے میں کپڑے سکھے ہوئے دیکھے تو میں سمجھ گیا کہ یہ گھر بند تھا, آج کو رہنے کے لیے آ گیا, میں نے اخبار ڈال دیا آپ کے گھر کے اندر. تو یہ مطلب لکھنے والے نے یہ سمجھایا ہے کہ یہ یہاں مقصد صرف اس کا یہ سمجھانا ہے کہ اس شخص کو اپنے کاروبار سے اتنی مطلب وہ مخلص تھا کہ وہ دیکھتا تھا کہ کہاں میرا مطلب گھاگ لگ گیا اور وہ اپنا مطلب دانا ڈال دیتا تھا, وہ رسک لے لیتا تھا کہ وہ پیسے نہ بھی دے, پیسے نہ بھی دے, اس نے کوئی معاہدہ نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا اس نے. اور یہ اخبار پھینکنا یا نہ پھینکنا یہ الگ بحث آ گئی ہماری اگر یہ گفتگو میں جائیں, لیکن یہاں صرف اس واقعے میں اس کا یہ مقصد سمجھانا ہے کہ یہ اپنے کام سے جو مخلص ہوتا ہے اس کے یہ ہوتے ہیں کہ یہ بس دیکھ لیتا ہے کہ کہاں میں نے مطلب کہ یہ شروع کر دینا ہے. تو یہ مدنی چینل الحمدللہ اس وقت ہمارے افریقہ والوں کو, تو یو کے اور یورپ والوں کو اور مڈل ایسٹ عرب دنیا, اب ڈی وی ڈی پلیئر کے ایک کتنی سی کیسٹ ہے گول سی اور اس کے اندر مطلب کہ گھنٹوں کا مواد موجود ہے. تو اگر یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں, اگر یہ ڈی وی ڈیاں اپنے پاس رکھیں یا وی سی ڈی اپنے پاس رکھیں اور کبھی ٹیکسی میں بیٹھے یا کہیں بھی گئے, یہ اللہ تحفے میں دے دے, ورنہ کم از کم اس وقت یہ چلا لیں تو کچھ نہ کچھ بابا دعوت اسلامی کا اور سنت و بڑا پیغام لوگوں کے کانوں میں اور سامنے آتا رہے گا. بے شک آئیے کریں گے انشاءاللہ کوشش. بھائی ہدف لے لیں کہ میں اتنی جگہ یہ مدنی چینل بس میں یا دکانوں میں یا ہوٹلوں میں چلاؤں گا, یہ اپنے اوپر ہدف لے لیں. تو عاشورے کا یہ مطلب عاشورے کا مہینہ ہے, 10 محرم کی بول بالا ہے, اور قافلے میں کربلا کے قافلے میں کتنے تھے؟ 72. ہزاروں میں 72 سر تھے تسلیم و رضا والے, ہزاروں میں 72 سر تھے تسلیم و رضا والے. تو یہ 72 کا قافلہ تھا. تو 72 کا آپ بھی عدد لے لیجئے کہ محرم شریف کے اندر آپ 72 ہوٹل, دکان, بس, کار, یہ سب اکٹھا 72 پر آپ دعوت دیں گے کہ مدنی چینل چلاؤ. اچھا ابھی اسلام بھائی نے کم از کم 72 اسلام بھائی نے توجہ دلائی ہے کہ چلتی کار میں اس طرح وی سی ڈی وغیرہ دیکھنے کی پرمیشن نہیں ہے, یہ اچھی توجہ دلائی انہوں نے. ڈرائیور کو دیکھنے کی ممانعت ہے یا پیسنجر کو؟ ڈرائیور پھر دیکھنے سے بچ نہیں پاتا, یہ کہ ہوتا ڈرائیونگ کی جو بھی ہو قانون کے دائرے میں رہ کر, جو بھی ہو قانون کے دائرے میں رہ کرو. اور اس وقت تو دیکھیں محرم الحرام ہے اور یہ اسٹیشن ہو گئے, ریلوے اسٹیشن ہو گئے, ایئرپورٹ ہو گئے, اس طرح کے اور بس اسٹینڈ ہو گئے جہاں پر یہ چینل چلتے ہیں, وہاں بھی اگر آپ کوشش کریں گے تو یہ مدنی چینل شروع کر دیں گے, کیونکہ ان دنوں تو مطلب کافی سارا رجحان بنتا ہے کہ مذہبی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. تو اگر اس وقت موقع ہے آپ کے پاس, اگر آپ ان کو, کیونکہ ہمارا مقصد گناہوں سے بچانا ہے, اللہ میں توفیق دے, اخلاص نصیب کرے, گناہوں سے بچانا. کھلے الفاظ میں سوال کریں. بعض اتنی اسپیڈ سے کرتے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں آتی کیا کہنا چاہتے ہیں. اپنا نام بتائیں, فلاں شہر, مثلا میں الیاس قادری مدینہ منورہ سے بول رہا ہوں, مجھے مدینہ منورہ میں آقا کے قدموں میں موت چاہیے, اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے. اس طرح کا مثلا سوال ہو کہ رک کے ٹھہر کے وہ سوال کرے. اس سوال میں آپ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں بابا, کہ ایسا کیا سوال کرنے کے بھی کچھ مدنی پھول ہوتے ہیں کہ کس وقت کیسا سوال کرنا چاہیے؟ اس میں کہ جیسے کہ وہ ہمارے کسی عزیز کی چھوٹی سی مدنی منی, وہ اس طرح بولتی تھی کہ وہ اتنی بڑی ہو جاؤں گی, اور یہ یوں بڑا لطف آتا تھا. تو میں نے اس کے باپ کو سمجھا کہ یار یہ یوں بولتی ہے, اس کے بجائے آپ نے یوں سکھاتے ہیں اس کو کہ میں انشاءاللہ مدینے جاؤں گی, اسی انداز میں. اب وہ مدینے جاؤں گی بولنا سیکھ گئی, وہ بڑی ہو جاؤں گی وہ بول گئی. تو اس لیے مطلب جب جملہ بھی بولنا ہے تو کوشش کرے کہ وہ مدینہ جملہ ہو, مدنی جملہ ہو اپنا.
اچھے سے اچھا